آج ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح اور قلم کے صفحہ نمبر 30 سے 33 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جی یہ کتاب روحانیت پر سینہ بسینہ علم کا ایک تفصیلی بیان ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قرآن کو اس کے متن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اور یہ پڑھنے والوں پر گہرے روحانی حقائق کو آشکار کرتی ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ کتاب واقعی علم روحانیت کا ایک خزانہ ہے جو روایتی کتابی علم سے ذرا ہٹ کر ہے، ان حقائق کو بیان کرتی ہے جو جیسا آپ نے فرمایا سینے بسینہ بزرگوں کے سینوں میں محفوظ رہے ہیں۔ اور اس کا انداز بھی ایسا ہے کہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں نا؟ جی بالکل۔ پڑھنے والے پر آہستہ آہستہ۔ اچھا، تو صفحہ 30 شروع کرنے سے پہلے پچھلی نشست کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیں۔ جو بنیادی بات ہم نے سمجھی تھی وہ تھی احساس کے متعلق۔ جی بہت اہم ہے وہ، کہ انسان کی اصل حقیقت ایک احساس ہے، ایک ناقابل تقسیم جز۔ ہاں، جزء لا یتجزا، وہ صرف ایک احساس ہے۔ اور یہ بھی کہ یہی احساس جب اندر ہوتا ہے تو احساس کہلاتا ہے، لیکن جب باہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نگاہ بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ بنیادی نقطہ ہے، اندر احساس باہر نگاہ۔ آئینے کی مثال بھی دی تھی۔ ہاں، آئینے والی مثال، کہ ہم اپنے احساس میں وہی دیکھ رہے ہیں جو آئینہ دکھا رہا ہے۔ راست طرز فکر۔ جی، آئینے کے دیکھنے کو دیکھنا۔ اور اس سے جڑا ایک اور اہم نقطہ تھا کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ درست، پہلے احساس، پھر علم، اور پھر وہ نظر آئے گا۔ بغیر علم کے دیکھنا ممکن نہیں۔ تو پھر احساس کے درجات بتائے تھے 5۔ جی، پہلا درجہ علم، پھر نگاہ یعنی دیکھنا، تیسرا سماعت سننا، چوتھا شام سونگھنا، اور پانچواں لمس چھونا۔ لیکن یہ سب اصل میں ہیں کیا؟ آپ نے کہا تھا احساس کا صحیح نام نگاہ ہے۔ ہاں، یعنی بنیادی طور پر وہ نگاہ ہی ہے۔ باطن میں احساس ہے، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو نگاہ، سماعت، شامہ، لمز، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ یا یوں کہیں اضافی علم۔ اضافی علم مطلب علم ابتدائی ہے، وہ اصل ہے، نگاہ اس علم کا اضافہ ہے، سماعت مزید تفصیلی علم ہے، شامہ اور لمز اس سے بھی آگے کی حالتیں ہیں، لیکن اولیت علم کو ہی ہے۔ ہر حس اسی علم یا نگاہ کی ہی ایک درجہ بندی ہے۔ اچھا، تو اس بنیاد کے ساتھ اب ہم صفحہ 30 پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں شروع میں نگاہ کے دیکھنے کے 2 طریقوں کا ذکر دوبارہ ہے، براہ راست ڈائریکٹ اور بالواسطہ انڈائریکٹ۔ جی، براہ راست نگاہ جو وحدت میں ہے وہ نحن و اقربوں کا انکشاف کرتی ہے، علم الہی، علم توحید، اس کی پہلی حرکت وحدت الوجود، اور دوسری سے 5ویں حرکت کثرت یا وحدت الشہود۔ جی ہاں، اور جو بالواسطہ نگاہ ہے انڈائریکٹ، وہ پھر مکانیت اور زمانیت بناتی ہے، اسپیس اور ٹائم، اس کی حرکتوں میں تبدیلی سے کثرت کے درجات بنتے ہیں۔ اور پھر یہ تنزلات کی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا ٹیکنیکل سا لگتا ہے، تصوف کی اصطلاح ہے، مگر حضرت صاحب نے اسے بہت آسان کر دیا ہے۔ تنزل کا مطلب ہے اترنا، نیچے آنا۔ نیچے آنا۔ جی، یعنی وہ واحد بنیادی حقیقت، وہ اصل علم یا نگاہ کس طرح درجہ بدرجہ نیچے اتر کر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ سٹیجز آف مینیفیسٹیشن آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جیسے سورج کی روشنی ایک ہے، لیکن جب پرزم سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ روشنی ایک ہی رہی، لیکن اس کے ظہور کے درجے، اس کے تنازل مختلف ہو گئے۔ سمجھ گئیں۔ تو کتنے تنازلات بتائے گئے ہیں؟ کل 6 تنازلات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا تنازل، تنازل اول، وہ وحدت کا ایک درجہ ہے، لطیف وحدت۔ صرف پہلا وحدت کا؟ جی، اور باقی 5 جو ہیں تنازل دوم سے تنازل شاشم تک، یہ کثرت یعنی پلورالٹی کے 5 درجات ہیں، انہیں لطائف کثرت کہتے ہیں۔ تو پہلا وحدت سے، باقی 5 کثرت سے۔ وحدت اور کثرت یہ تصوف کے بڑے مرکزی تصورات ہیں۔ تو تنازل اول میں جو وحدت کا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تنازل اول میں حرکت سے پہلے نگاہ کی حیثیت صرف علم کی تھی، اور علیم کی یعنی جاننے والا صرف علم تھا۔ اوکے۔ جب پہلی حرکت ہوئی تو یہ شعور بنی، پھر تیسرے درجے میں نگاہ اور تشکیل آئی،
جسے نگاہ کہتی ہے۔ اچھا، چوتھے درجے میں گفتار اور سماعت، سننا۔ پانچویں میں رنگینی اور اس کا احساس، وہ میں ہوں والا احساس۔ اور چھٹے تنازل میں کشش اور لمس۔ ہر تنازل میں 2 جز ہوتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے؟ جی، ہر تنازل کے 2 پہلو ہیں۔ یہ تفصیلات ہیں، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو درجہ بدرجہ نیچے اتر رہی ہے، اپنی حالت بدل رہی ہے۔ یہاں وہ پچھلی دفعہ والی الجھن بھی تھی کہ باطن میں مکانیت اور زمانیت کا نہ ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اکثر لوگ اس پر الجھتے ہیں۔ جی، یہ الجھن قابل فہم ہے۔ حضرت صاحب نے اس پر اشارہ فرمایا تھا کہ لنڈن ٹاور کو خواب میں دیکھنا یا باطن میں ہے تو مکانیت ہی، لیکن اس کی ساخت، اس کا سٹرکچر ظاہری دنیا جیسا نہیں ہوتا، تو ہوتی ہے مکانیت اور زمانیت بھی۔ ہاں، فرمایا کہ زمانیت بھی ہوتی ہے، جیسے باطن میں 1 گھنٹہ دیکھنا یا ازل سے ابد تک کا وقت دیکھنا، مگر یہ وقت کے وقفے ہیں، انٹرولز۔ اور فرمایا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اچھا، یعنی تسلی دی ہے کہ اس کا جواب ملے گا۔ جی، گویا ہمیں ظاہری عقل کے پیمانوں پر ہر چیز کو فوراً ناپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ خیر، ان تنازلات کے ذکر کے بعد اب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے جو بالکل بنیاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ اول ذات باری تعالیٰ ہے۔ بالکل۔ اب ہم کائنات کی ابتدا کی طرف جا رہے ہیں، جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اول صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذہن ہے، ذہن، اللہ کا ذہن۔ جی، اصطلاح استعمال کی ہے علم واجب۔ واجب یعنی وہ جو ضروری ہے، جو ہونا ہی ہونا ہے، اسینشل نالج آپ کہہ سکتے ہیں۔ علم واجب، اچھا، اور کائنات کا وجود اس علم واجب میں تھا؟ جی، فرمایا کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت اس علم واجب میں موجود تھا، یعنی کائنات کا پورا ڈیزائن، اس کا بلو پرنٹ اللہ کے ارادے سے اس کے علم میں پہلے سے ہی تھا۔ ارادہ ذہن میں ہی ہوتا ہے۔ جی، تو پھر جب کائنات کو بنانا تھا، ظاہر کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا مظاہرہ، مینیفیسٹیشن پسند فرمایا تو حکم دیا کن۔ اب یہاں کن کے معنی پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، عام طور پر اس کا ترجمہ ہو جا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا وضاحت ہے؟ کچھ الگ ہے؟ بہت الگ۔ یہاں واضح کیا گیا کہ کن کہہ کر اس چیز کو جو پہلے سے ارادے میں موجود تھی، یعنی کائنات کا وجود، علم واجب میں اسے حرکت میں لایا گیا۔ حرکت میں لایا گیا، ہو جا نہیں۔ جی نہیں، فرمایا کہ کن کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز جو پہلے نہیں تھی اسے عدم سے وجود بخشا گیا، بلکہ جو وجود علم واجب میں تھا اسے حرکت دی گئی، گویا حرکت میں آ یا ظاہر ہو جا۔ اچھا، یہ تو بالکل نئی بات ہے کہ کائنات کا وجود اللہ کے علم میں تھا اور کن سے اس وجود کو حرکت میں لایا گیا۔ اس پہلی حرکت کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ اس پہلی حرکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ موجودات کے ہر فرد کو، ہر ذرے کو، ہر اینٹی کو اپنا ادراک ہو گیا، اویئرنیس۔ کیسا ادراک؟ ہر فرد کو یہ محسوس ہوا، میں ہوں۔ موجودات کے ہر فرد کی فکر میں یہ بات آئی کہ میں موجود ہوں یا صرف میں ہوں، بس اتنا۔ صرف میں ہوں اور کچھ نہیں؟ کہاں ہوں، کیا ہوں، کیسے ہوں، کچھ نہیں؟ کچھ نہیں، بالکل۔ اور یہ انداز فکر ایک گمشدگی اور محویت کا عالم تھا، ابزارپشن، انگراسمنٹ، ایسے جیسے ہر فرد ایک ناپید کنارہ دریائے توحید میں غوطہ زن ہو، ڈائیونگ۔ دریائے توحید یعنی اللہ کے علم کا سمندر؟ جی، اللہ کے علم واجب کا وہ بحر بے کران سمندر۔ اس عالم میں ہر فرد کو صرف اتنا احساس تھا کہ میں ہوں، اور کوئی احساس نہیں تھا۔ ایک خاموش، ٹھہری ہوئی، اپنے آپ میں گم اویئرنیس، سٹلنس۔ اور اسی حالت کو عالم وحدت الوجود کہا گیا ہے۔ درست، اسی عالم کو عالم وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اہل تصوف اسے محاذ وحدت، میرے یونٹی کا نام بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں صفحہ 31 پر حضرت قلندر بابا اولیاء نے ایک انتہائی اہم تنبیہ فرمائی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا لازم ہے۔ ضرور، وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وحدت، یعنی یہ میں ہوں کا احساس، یہ عالم وحدت الوجود، یہ باری تعالیٰ کی وحدت ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو الفاظ میں بیان کرنا،
حتیٰ کہ تصور میں لانا بھی انسانی بس سے باہر ہے۔ ہم جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے وحدت، یہ اللہ کی حقیقت کو نہیں بتاتا، یہ صرف ہماری اپنی سوچ کی حد، لمٹ آف تھاٹ کو بتاتا ہے۔ تو مطلب یہ وحدت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی انسانی سمجھ کی ہی ایک منزل ہے۔ ہم اللہ کی وحدت کو اس سے زیادہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے اس کو وحدت کہہ دیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ وحدت جسے ہم سمجھتے ہیں، ذہن انسانی کی اپنی ایک اختراع ہے، انوینشن، کنسٹرکٹ۔ یہ صرف انسان کے محدود دائرہ فکر، لمیٹڈ اسفیئر آف تھاٹ کا اظہار ہے۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدت کو سمجھ گیا، تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو بس یہاں تک سمجھ پایا ہوں۔ انسانی فکر اللہ کے لامحدود وصف کو کبھی بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو واقعی ہمیں اپنی محدودیت کا احساس دلاتی ہے۔ ہم الفاظ اور تصورات کے سہارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ الفاظ اور تصورات بھی تو ہماری ہی ایجاد ہیں، ہماری حد ہیں۔ یہی نکتہ ہے۔ کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ محدود ہوتے ہیں۔ اصل ہنر، جیسا کہ اس کتاب میں سکھایا جا رہا ہے، وہ الفاظ سے آگے جا کر معنی کو سمجھنا ہے۔ علم سینا کا مقصد یہی ہے۔ تو پھر جب ہم وحدت کہتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی وحدت کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اپنی سوچ کی بلندی یا وسعت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ لفظ وحدت فکر انسانی کی اپنی اختراع ہونے کی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ فکر انسانی کے الوہ اور وسعت کو بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان نے اللہ کی یکتائی کو اس حد تک سمجھا ہے۔ مفہوم انسان کی اپنی حد فکر تک ہی رہتا ہے۔ اور پھر وہ جملہ آتا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی محدودیت کو ہی انسان لامحدودیت کا نام دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جملہ واقعی انسان کے بنائے ہوئے سارے تصورات کے محل گرا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کی جو آخری حد ہوتی ہے، جہاں اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، اس پوائنٹ کو، اسی کو وہ لامحدود سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، اپنی لمٹ کو ہی انفینٹی سمجھ لیتا ہے۔ جی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس لامحدودیت کے تصوراتی حد سے بھی بہت بہت بلند و بالا ہیں۔ وہ ہمارے کسی بھی تصور سے پرے ہیں۔ تو جب ہم وحدت کہتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی واحد فکر یعنی سنگولر تھاٹ پروسیس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سمجھ کی انتہا کا، اللہ کی حقیقی وحدت کا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ وضاحت یہ بہت ضروری تھی، ورنہ عالم وحدت الوجود کو ہی اللہ کی وحدت سمجھنے کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ جی، اور یہ بہت عام غلطی ہے۔ خیر، تو اس عالم وحدت الوجود کی خاموش، گمشدہ کیفیت کے بعد کائنات کا سفر آگے کیسے بڑھتا ہے؟ اب عالم وحدت الشہود کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ سفر اس وقت شروع ہوا جب اس میں ہوں کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی روحوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال تھا جس نے اس خاموشی کو توڑا۔ یہ جملہ عالم وحدت الشہود کا آغاز ہے، دی بگننگ۔ اچھا، تو پہلے صرف میں ہوں کا ادراک تھا۔ بالکل۔ سٹل، اور اب اس سوال سے اس ادراک میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، ایک موومنٹ۔ بالکل، الستو بربکم کہ اس استفہام سے اس ٹھہرے ہوئے احساس میں ہوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس حرکت کے نتیجے میں انسان یعنی امر ربی، روح کی نگاہ وجود میں آ گئی۔ وہی بات جو شروع میں کی تھی کہ احساس جب باہر متوجہ ہوتا ہے تو نگاہ بنتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اللہ کے سوال نے اس احساس کو باہر کی طرف متوجہ کیا اور وہ نگاہ بن گیا۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ اب کیا ہوا جب نگاہ وجود میں آئی؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ ترتیب نظر آ رہی ہے۔ سوال پہلے سنا گیا، پھر نگاہ حرکت میں آئی اور دیکھا گیا، ایسا ہے؟ آپ نے بہت خوب آبزرو کیا۔ جی ہاں، ترتیب بالکل یہی ہے جو بیان ہوئی ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ پہلے سماعت، سننا، آواز آئی الستو بربکم، پھر توجہ، آواز سن کر روح متوجہ ہوئی، پھر تجسس، دل میں سوال پیدا ہوا، یہ کون پکار رہا ہے؟ اس تجسس نے پھر نگاہ کو وجود دیا یا حرکت دی، پھر مشاہدہ ہوا، نگاہ مخاطب پر، کلام کرنے والے اللہ پر پڑی، پھر فہم و ادراک، دیکھنے کے بعد تولا، سمجھا، جانچا کہ یہ کون ہے، اور پھر تصدیق،
جی جب پہچان لیا تو تصدیق کی، اور اس تصدیق کے اظہار کے لیے پھر گفتار وجود میں آئی، جی اور جواب آیا بلا۔ بلا، کیوں نہیں، بے شک۔ جی ہاں، مجھے آپ کی ربوبیت کا اعتراف ہے اور میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو پورا ایک پروسیس ہے، سننا، متوجہ ہونا، دیکھنا، سمجھنا، تصدیق کرنا اور پھر بولنا۔ یہ گویا امر ربی کی دوسری حرکت ہوئی یا دوسری کروٹ۔ جی، یہ امر ربی کی دوسری حرکت یا دوسری کروٹ ہے، اور اسی مقام پر فرمایا گیا کہ وہ کثرت سے متعارف ہوا۔ کثرت سے کیسے متعارف ہوا؟ ابھی تو صرف اللہ سے مخاطب ہوا ہے نا، دو ہی تو ہوئے، روح اور اللہ۔ دیکھیں، پہلے وہ صرف میں ہوں کے احساس میں غم تھا، یہ وحدت تھی جی اپنے باطن میں۔ جب وہ اس کیفیت سے نکلا، اس نے نگاہ حاصل کی اور اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھا، یعنی اللہ کو، تو یہاں سے دوسرا کا تصور شروع ہوا، وحدت ختم ہوئی۔ اچھا، ادرنیس کا کانسیپٹ آ گیا۔ جی لیکن صرف اللہ کو ہی نہیں دیکھا، بلکہ یہ بھی ادراک ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے جیسی اور بھی مخلوق روحیں ہیں جن سے اللہ اس وقت مخاطب ہے۔ ایک تقابلی، کمپیریٹیو سمجھ پیدا ہوئی۔ جب اس نے کہا آپ میرے رب ہیں، اس کا مطلب اس نے دوسری موجودات سے موازنہ کیا۔ اچھا، تو اپنے رب کو دیکھنا اور ساتھ ہی دوسری مخلوق کی موجودگی کا ادراک ہونا، اس سے کثرت وجود میں آ گئی۔ پلورالٹی۔ ہاں، کیونکہ اب اسے صرف اپنا نہیں بلکہ مخلوق کے ہجوم کا شہود حاصل ہو گیا۔ شہود کہتے ہیں مشاہدہ کرنے کو، دیکھنے کی صلاحیت کو۔ اب اس کے پاس دیکھنے والی نگاہ تھی، اس لیے اسے اپنے ارد گرد کثرت کا شہود حاصل ہو گیا۔ سینگ دی ملٹیپلسٹی، یہاں سے عالم وحدت الشہود شروع ہوا۔ اور یہ واجب کا دوسرا تنازل تھا؟ جی، یہ واجب کا دوسرا تنازل ہے۔ پہلا کن تھا، جس سے روحیں علم الہی سے ظاہر ہوئیں، وحدت الوجود۔ دوسرا الستو بربکم ہے، جس سے روحوں میں نگاہ پیدا ہوئی اور کثرت کا شہود ہوا، وحدت الشہود۔ اچھا، اس کو سمرائز کریں تو پہلے تنازل میں صرف علم اور علیم کی حیثیت تھی، میں ہوں۔ دوسرے تنازل میں روح اس گمشدگی سے باہر آئی، خود کو بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی۔ بالکل صحیح۔ پہلا تنازل محض ادراک تھا، جب اس احساس کو گہرائی ملی اللہ کے سوال سے، تو نگاہ وجود میں آ گئی۔ اور یہاں پر نگاہ کی وہ بنیادی تعریف دوبارہ یاد دلائی گئی ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیا تھی؟ جی، اور وہ تعریف ہے، نگاہ ادراک کی گہرائی کا دوسرا نام ہے۔ پرسیپشن جب ڈیپ ہوتا ہے تو وہ سائٹ بن جاتا ہے۔ یہ اس پورے میکانزم کو سمجھنے کی ہے۔ نگاہ ادراک کی گہرائی کا دوسرا نام ہے۔ تو اب ہم اس سٹیج پر ہیں جہاں روح کے پاس نگاہ ہے اور وہ شہود کر سکتی ہے، مشاہدہ کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مشاہدہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کی انجینئرنگ کیا ہے؟ اس کی میکینکس کیا ہے؟ صفحہ 33 اس پر روشنی ڈالتا ہے نا؟ جی ہاں، اب یہاں سے مشاہدے کا قانون اور اس کی پوری سائنس بیان ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی فیسینیٹنگ حصہ ہے۔ قانون یہ بتایا گیا ہے، ادراک جب گہرا ہو کر نگاہ بن جاتا ہے تب مشاہدہ ہوتا ہے۔ اوکے۔ جب تک ادراک ہلکا ہو، صرف خیال، تھاٹ کی حدوں میں رہے، اس وقت تک مشاہدے کی حالت رونما نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کوئی خیال بس ذہن میں آئے اور چلا جائے، ہلکا سا ہو، تو وہ نظر نہیں آئے گا، اس کا مشاہدہ نہیں ہوگا۔ جی نہیں، اگر احساس صرف فکر، ایکٹیو تھاٹ پروسیس کی حد تک کام کرتا ہے تو مشاہدہ نہیں ہوتا۔ احساس شروع میں صرف فکر کی حد تک کام کرتا ہے، لیکن جب فکر ایک ہی نقطے پر، یعنی ایک ہی پوائنٹ آف فوکس، ایک ہی کانسیپٹ پر چند لمحوں کے لیے مرکوز ہو جاتی ہے، فوکس ہو جاتی ہے، تو وہ نقطہ خد و خال اور شکل و صورت کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ صرف کسی خیال پر فوکس کرنے سے وہ خیال شکل بن کر سامنے آ جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے حقیقت میں؟ جی، اس قانون کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے۔ روحانی دنیا میں یہاں نقطہ سے مراد، جیسا آپ نے صحیح کہا، صرف لکھا ہوا ڈاٹ نہیں، بلکہ کوئی بھی پوائنٹ آف فوکس ہے، کوئی خیال، کوئی بات، کوئی تصور۔ جب آپ کی فکر، جو اب نگاہ بن چکی ہے، اس تصور پر مسلسل، کنٹینیوسلی مرکوز رہتی ہے، تو وہ تصور مجسم ہو کر آپ کو نظر آنے لگتا ہے۔ جی، اس شکل و صورت کا دکھنا ہی مشاہدہ یا شہود ہے۔ یہ تو ویژولائزیشن کی، مینیفیسٹیشن کی، ان چیزوں کی بنیاد لگ رہی ہے جو لوگ آج کل بات کرتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ نقطہ، وہ کانسیپٹ
نظر آنے لگتا ہے، اس کی شکل دکھنے لگتی ہے؟ اب اس سے بھی آگے، جب فکر جو اب نگاہ کی حیثیت میں ہے اسی نقطے پر یا اسی کانسیپٹ پر چند لمحے اور مرکوز رہتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ کنسنٹریشن سے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ نقطہ گویا ہو جاتا ہے، اسٹارٹ اسپیکنگ. وہ کانسیپٹ بولنے لگتا ہے، جی. یا دوسرے الفاظ میں وہ نگاہ جو اس نقطے کا مشاہدہ کر رہی ہے وہ گویا ہو جاتی ہے یا بولنے لگتی ہے، یعنی اس کانسیپٹ سے کمیونیکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ وہی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خیالوں سے آوازیں آتی ہیں یا وہ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو پاگل پن سمجھتے ہیں۔ جی، اس مقام پر امر ربی یعنی انسانی شعور اس نقطے مینٹل کانسیپٹ سے مخاطب بھی ہوتا ہے اور اس سے جواب سنتا بھی ہے۔ یہ قوت گویائی نطق کہلاتی ہے، یعنی اتنی گہری کانسنٹریشن سے پہلے وہ کانسیپٹ دکھا، پھر اس کانسیپٹ سے کمیونیکیشن شروع ہو گیا۔ یہ پاگل پن نہیں، یہ شعور کی ایک گہری حالت ہے۔ نطق کے بعد، نطق یعنی بولنا اور سننا، اس کے بعد سفر کہاں جاتا ہے؟ یہ پروسیس اور گہرا ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں، یہ سفر اور گہرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جب اس نقطے پر توجہ، اٹینشن تسلسل کے ساتھ مرکوز رہتی ہے، غور کریں لفظوں کی ترتیب پر، ادراک، احساس، فکر، توجہ، شعور۔ جب توجہ مسلسل رہتی ہے ہاں، تو فکر اور احساس میں رنگینیوں کا چشمہ ابل پڑتا ہے، اسپرنگ آف کلرز۔ اس کانسیپٹ میں، اس سوچ میں اور خود کے احساس میں رنگ نظر آنے لگتے ہیں۔ رنگینیوں کا چشمہ، کلرز مینیفیسٹ ہونے لگتے ہیں اس کانسیپٹ کے گرد یا اندر۔ جی، اور وہ امر ربی شعور اپنے ارد گرد نرنگی کا ایک ہجوم محسوس کرنے لگتا ہے، a crowd of colors۔ اب اس ہجومی نرنگی پر جب امر ربی کی توجہ ذرا سی دیر اور مرکوز رہتی ہے، فوکس اور گہرا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اور قدم آگے کیا ہوتا ہے پھر تب شعور انسانی میں کشش کی روشن لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شعور میں کشش کی لہریں، waves of attraction within consciousness۔ کشش کی روشن لہریں، یہ کیا ہیں؟ ان کی کیا خاصیت ہے؟ یہ کیا کرتی ہیں؟ ان لہروں کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ اپنے مطمع نظر یا شہود، جس چیز کا مشاہدہ ہو رہا ہے، وہ کانسیپٹ، وہ رنگ کو چھو دیتی ہیں۔ دے ٹچ اٹ، چھو دیتی ہیں بنا جسم کے؟ کیسے؟ یہ لمس ہے، ٹچ؟ جی، یہ چھونا ہی لمس ہے، احساس کی انتہا، اس کا آخری درجہ۔ ان کشش کی روشن لہروں کے اس عمل کا نام ہی لمس ہے۔ یہ جسمانی لمس نہیں ہے، یہ روحانی لمس ہے۔ روحانی لمس؟ جی، اتنی شدید توجہ سے پیدا ہونے والی کشش کی لہروں کا اپنے مرکز نظر تک پہنچ کر اسے محسوس کرنا، اسے چھو لینا، دیٹ از لمس۔ سبحان اللہ! تو ادراک سے شروع ہو کر لمس تک کا سفر، خیال، پھر نگاہ، پھر گفتار اور سماعت، نطق، پھر رنگینی جسے شامہ کہا گیا، اور پھر لمس۔ تو اس پورے سلسلے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ یہ سب الگ الگ سینسز ہیں یا کچھ اور ہیں؟ یہاں آ کر صفحہ 33 کے آخر میں پورا قانون، دی یونیفائنگ پرنسپل، بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ فرمایا، خیال، نگاہ، گفتار و سماعت، شامہ اور لمس، یہ سب دراصل علم ہی کی جداگانہ حرکات، ڈسٹنکٹ موومنٹس یا حالاتیں، سٹیٹس ہیں۔ سب کچھ علم ہی ہے۔ جی، یہ ہے سب سے بنیادی بات، دا الٹیمیٹ سمری۔ گویا صرف ایک حقیقت ہے، علم یا احساس، جو اپنی حالت بدل بدل کر کبھی خیال بنتی ہے، کبھی نگاہ، کبھی سماعت، کبھی لمس۔ بالکل یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک حقیقت ہے، علم احساس، اور وہ اللہ کے ارادے کے تحت اپنی حالت بدلتی رہتی ہے، سٹیٹ چینج کرتی رہتی ہے۔ ان تبدیلیوں میں مختلف انکشافات، ریولیشنز، انویلنگز کا قیام، اسٹیبلشمنٹ، پرسسٹنس ہے۔ قیام مطلب وہ وہاں موجود رہتے ہیں۔ جی، غور کریں، یہ انکشافات صرف ظاہر ہو کر غائب نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہاں قیام رہتے ہیں، پرسسٹنٹ ہیں۔ ہم انہیں اپنی استعداد، کیپیسٹی اور توجہ کے مطابق دریافت کرتے ہیں۔ وی ڈسکور دیم بیسڈ آن آور کیپیسٹی اینڈ فوکس۔ اور جس نقطے پر، یعنی جس لیول آف فوکس پر جو انکشاف ہو رہا ہے، وہی امر ربی کی حرکت بن جاتا ہے یا اس کو حرکت دیتا ہے۔ جی، جس پوائنٹ پر، جس کانسیپٹ پر، جس لیول پر جو انکشاف صورت پذیر ہو رہا ہے،
وہی امر ربی کی حرکت بن جاتا ہے، یا وہ امر ربی کو محمس کرتا ہے اور اس کی حرکت بن جاتا ہے. جس طرح خیال علم ہے، ہاں، اسی طرح نگاہ بھی علم ہے، اور نگاہ کے بعد کی تمام حالاتیں، سماعت، گفتار، شامہ، لمز، یہ سب بھی علم کی مختلف شکلیں، ڈفرنٹ فارمز آف نالج اٹ سیلف. اور کوئی بھی حالت علم کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، سب کچھ علم کے اندر ہی ہو رہا ہے. ہرگز نہیں. فرمایا گیا کہ کوئی حالت علم کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. یہ تمام حالاتیں علم کی حدود کے اندر ہی رہتی ہیں، بس درجہ بدرجہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں. ڈیپر اینڈ ڈیپر ود ان دا باؤنڈز آف نالج. تو سارا نظام یہ ہوا. سارا نظام یہ ہے، اول اللہ کا علم واجب ہے، اس کے ارادے کن الستو سے اس میں حرکاتیں پیدا ہوئیں. یہ حرکات درجہ بدرجہ گہری ہوتی گئیں، جس سے یہ مختلف حالاتیں، ادراک، خیال، نگاہ، سماعت، گفتار، شامہ، لمس وجود میں آتی گئیں. سب علم کے ہی کھیل ہیں. ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں. اللہ اکبر. یہ تو وجود اور شعور کی کارکردگی کا، فنکشننگ کا ایک ایسا نقشہ ہے جو عام طور پر نہیں ملتا. اتنی گہرائی اور اتنی وضاحت. میرا خیال ہے آج کے لیے یہاں رکنا بہت مناسب ہے. جی بالکل. تاکہ یہ تمام نکات، خاص طور پر یہ مشاہدے کا پروسیس اور یہ کہ سب کچھ علم ہے، یہ ذہن نشین ہو سکیں. یہ واقعی کافی ہیوی ڈوز تھا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت مناسب ہے. آج ہم نے سفر کیا واجب سے کن تک، پھر وحدت الوجود میں ہوں تک، پھر الستو بربکم سے وحدت الشہدود نگاہ اور کثرت کا ادراک تک. اور پھر ہم نے دیکھا کہ توجہ کی گہرائی سے نگاہ کے بعد سماعت، نطق، شامہ، رنگینی اور لمس کیسے وجود میں آتے ہیں، اور یہ سب اصل میں علم ہی کی مختلف حالتیں ہیں. یہ روحانیت کا اصل انسان کے اندر کام کرنے کا میکانزم ہے. جی، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ علم نامانوس لگ سکتا ہے، عام کتابی علم جیسا نہیں ہے، اور اسے عزم کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے واقعی بار بار غور و فکر یعنی جگالی کی ضرورت ہے، ریفلیکشن، میڈیٹیشن. بالکل. تمام سننے والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اتنی توجہ سے اس گفتگو کو سنا. جی شکریہ، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم کی صحیح سمجھ، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. Simply listening to this from anyone will help enhance your mind and open it. But the true essence can only be achieved through personal reading and reflection. Self-study with thoughtful consideration will allow you to reach the horizon of understanding what is called Sina ba Sina ilm or ilm al-ludni, and truly grasp the tarz-e-fikr of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sending many duas for you, your family and your children. Allah Hafiz. Lastly, kindly subscribe to the channel Melody of Divine. Like the video, leave your comments and share this with those curious to understand the true essence of spiritual knowledge in Islam.